بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am your teacher from Metropolitan Foundation School. اسلامیہ جماعت ششم ماہ مئی. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماہ مئی کا کام ہے، کچھ تھوڑا بہت کام میں نے ماہ مئی کا آپ کو کلاس میں کروا دیا تھا اور سبق آذان تھا اور اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کلاس میں ہو چکی تھی. کام بھی تقریباً ڈن تھا بچوں کا. اب یہ ماہ مئی کا آپ کا بیٹا دوسرا چیپٹر ہے جو کہ ویڈیو کی صورت میں آپ کو کروا رہی ہوں تاکہ آپ گھر بیٹھے آرام سے اپنا کام کمپلیٹ کر سکیں اور ریڈنگ اور ایکسپلینیشن بھی کی جا سکے. تو ماہ مئی کے چیپٹر کا نام ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت اور فرائض. تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. تو تمام بچے اپنی بکس اوپن کر لیجئے. پیج نمبر ہے 52. نماز کا معنی و مفہوم. نماز فارسی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے دعا کرنا. شریعت کی اصطلاح میں نماز سے مراد قیام، رکوع، سجدہ اور خاص اذکار پر مشتمل ایسی عبادت ہے جو خاص اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے. بیٹا آپ کو سب سے پہلے نماز کے معنی اور مفہوم بتائے گئے ہیں. الحمدللہ وی آر مسلم، تو مسلمان ہونے کے ناطے نماز کے بارے میں تمام بچے ہی جانتے ہیں. تو نماز کا جو لفظ ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے. فارسی زبان سے یہ نماز کا لفظ نکلا ہے اور عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے. صلاۃ کی میننگ نماز کے ہیں اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے دعا کرنا. شریعت کی اصطلاح میں نماز سے مراد، اب نماز پڑھی جاتی ہے، نماز میں مختلف طریقے کے اذکار ہوتے ہیں اور ہماری موومنٹ ہوتی ہے. مثلا نماز سے مراد ہے قیام کرنا، رکوع کرنا. قیام کرنا، ہم لوگ قیام کرتے ہیں سب سے پہلے، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، پھر ہم سجدہ کرتے ہیں، پھر کچھ خاص اذکار پہ مشتمل یہ ایسی عبادت ہے. اذکار مطلب خاص اذکار یعنی کہ آپ سورتیں پڑھتے ہیں اور اس کو اذکار کہا جاتا ہے. اور یہ اذکار پر مشتمل ایسی عبادت ہے جو کہ خاص اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے. خاص اوقات یعنی کہ جیسے تمام بچوں کو پتہ ہے فجر کا اپنا وقت ہے، ظہر کا، ہر نماز کا اپنا وقت مقرر ہے. تو موسم کے لحاظ سے یا ٹائم کے لحاظ سے چینج ہوتا ہے، مگر اب اپنا ہر نماز کا ایک وقت ہے اور وقت پر ہی نماز ادا کی جاتی ہے. اذان سے پہلے نماز نہیں ادا کی جا سکتی، اور اگر اذان ہو جائے اور نماز کا ٹائم نکل جائے، ایک مقررہ وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کا، وہ نکل جائے تو وہ پھر قضا کہلاتی. تو بہترین یہی ہے کہ نماز اذان جب ہو جائے تو نماز اس کے مقررہ وقت میں ادا کر دی جائے. اور ہمیں اس کا طریقہ کس نے سکھایا؟ ہمیں نماز ادا کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور ان کے طریقے کے مطابق ہی ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. نماز کی اہمیت و فضیلت. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. یہی عمارت اسلام کی بنیاد ہے، گویا اسی پر دین کا دار و مدار ہے. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. ترجمہ ہے اس کا، وہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. نماز کی اہمیت و فضیلت یہ ہے بیٹا کہ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے.
یہی عمارت اسلام کی بنیاد ہے۔ اب جیسے دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب ہوتے ہیں، مذہب ہوتے ہیں الگ الگ، اور سب کی عبادت کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے مذہب سے جو علیحدہ چیز کرتی ہے وہ کیا ہے؟ ان کی عبادت، وہ نماز ہے۔ ہم جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ دوسرے ممالک، دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اس طرح 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، ان کا اپنا الگ دین ہے اور ان کے جو ہے اپنی عبادات کا طریقہ کار بھی الگ ہے۔ گویا اسی پر دین کا دار و مدار ہے، یعنی کہ نماز پر ہی دین کا پورا دار و مدار ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بیٹا بار بار نماز ادا کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز چھوڑنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے اور زکوٰۃ دینے کا بھی فرمایا ہے، اور نماز اپنے ٹائم پر ادا کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات خاص لوگوں پر مخصوص اوقات ہی میں فرض ہیں۔ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ حج بھی صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں 1 ہی مرتبہ فرض ہے۔ اسی طرح روزے سال میں 1 ہی مرتبہ فرض ہیں، اور جو شخص سخت بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان کو نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں دی گئی۔ بیماروں، کمزوروں، حتیٰ کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو بھی جنگ کے دوران میں وقت ہو جانے پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات خاص لوگوں پر مخصوص اوقات میں ہی فرض ہیں۔ نماز بیٹا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور نماز کی چھوٹ کسی حالت میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو ہر حالت میں نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ مگر اسلام میں کچھ عبادات، کچھ خاص عبادات ایسی ہیں جو کہ مخصوص لوگوں پر وہ لازم ہے، اور وہ مخصوص اس کے اوقات ہیں، مطلب وقت کی جمع اوقات، مخصوص وقت میں وہ فرض کی گئی۔ زکوٰۃ، اب جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ مالدار مسلمانوں پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ جس کے پاس مال ہو، اتنا مال ہو کہ وہ اس پہ زکوٰۃ دی جا سکے تو وہ اس پہ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ ضرور دے، اس سے ہمارا باقی مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حج بھی صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں 1 ہی مرتبہ فرض ہے۔ حج بیٹا ایک مالی عبادت ہے جو کہ ایسے صاحب استطاعت، یعنی کہ جو حیثیت رکھتے ہوں، صاحب استطاعت جو اتنی حیثیت رکھتے ہوں اور افورڈ کر سکیں کہ وہ حج پہ جا سکیں اور اپنا زندگی میں سال میں 1 دفعہ اپنا جو ہے حج ادا کر سکیں، زندگی میں 1 دفعہ حج ادا کر سکیں، تو یہ ایسے صاحب استطاعت لوگوں پہ فرض ہے جو کہ اس کے اخراجات برداشت کر سکیں۔ اب مسلمان کچھ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہوتی ہے کہ وہ جا سکتا ہے، کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا کہ وہ اتنا جو ہے خرچہ برداشت کر سکے، تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں کہ جو اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ جا سکیں اور وہ حج ادا کر سکیں، تو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ضرور جائیں اور اپنی زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے جو حج، اس کو ضرور ادا کریں۔ اسی طرح روزے ہیں، سال میں 1 مرتبہ فرض ہیں۔ اب روزے بھی سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور ہم اس میں روزے رکھتے ہیں، تو یہ بھی سال میں 1 ہی دفعہ آتا ہے اور رمضان کا مہینہ، اور ہمیں فرض ہے ہم پر کہ ہم روزے رکھیں۔ جو شخص سخت
بیمار ہو, مطلب وہ کسی بھی صورت روزہ نہ رکھ سک رہا ہو اور روزہ رکھنے سے اس کی حالت بگڑتی ہو یا کچھ, یا پھر وہ سفر کی حالت میں ہو, تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. صرف بیمار بندوں کو, بیمار جو لوگ ہوں, یا تو پھر وہ جو سفر کی حالت میں ہے اور اسے اس ٹائپ کی چیزیں میسر نہیں ہیں کہ وہ روزے کے سارے فرائض کو انجام دے سکے, تو ایسے لوگوں پر بھی چھوٹ ہے. تو بعد میں وہ اپنے روزوں کی گنتی مکمل کر سکتا ہے, اس وقت اس کو چھوٹ ہے, وہ چھوٹ کر سکتا ہے اور وہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان کو نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں دی گئی, یعنی کہ اس کو کسی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی نہیں کہا گیا. نماز لازمی پڑھنی ہے, بے شک بیمار ہوں, آپ بستر پہ ہوں, جو کوئی شخص اتنا بیمار ہو بستر پہ ہو, بیٹھ کے, لیٹ کے, حتیٰ کہ اشاروں سے پڑھے. مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے, آپ نے نماز 5 وقت کی وقت پر ادا کرنی ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے مجاہدین, اب جو جہاد کرتے ہیں ان کو مجاہدین کہا جاتا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے ان کو مجاہدین کہا جاتا ہے. تو جنگ کے دوران میں بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے, اذان ہو گئی ہے, تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس وقت بھی پہلے نماز ادا کریں. جنگ کے دوران بھی آپ پر فرض ہے, یعنی کہ آپ اس بات سے حساب لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری ہے, اور نماز ہمیں کسی بھی حالت میں معاف نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. نماز کی ادائیگی سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. یہ درختوں کے پتے جھڑنے کا موسم تھا. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی تو ان کے پتے گرنے لگے. آپ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا, اے ابو ذر, میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا, جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو شخص اچھی طرح وضو کرے, نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرے اور رکوع ٹھیک طرح سے کرے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا. نماز کی ادائیگی سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. نماز کی بیٹا ضرور ہم سب کو پابندی کرنی چاہیے تاکہ اس سے ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کا موسم تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. تو درختوں کے پتے جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے بیٹا, تو وہ درختوں سے کتنی جلدی جھڑ رہے ہوتے ہیں نیچے. اگر ایک ٹہنی کو ہلایا جائے تو تیزی سے پتے نیچے آتے ہیں, گرتے ہیں زمین پر. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی اور اس میں سے پتے گرنے لگے. پھر انہوں نے مخاطب کیا کہ ابو ذر, آپ نے فرمایا, جی میں حاضر ہوں. جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے درخت کے پتے جب سوکھ جاتے ہیں اور پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے تو وہ تیزی سے گرتے ہیں. اگر اس کی ٹہنی کو ہلایا جائے تو وہ پتے تیزی سے نیچے گرتے ہیں بے جان. تو کہا یہ گیا ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اس کو اپنے سے خود سے راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگر ہم اچھی طرح سے وضو کریں اور بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو وقت پر ادا کریں
اور رکوع بھی ٹھیک طرح سے کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے گا. یعنی کہ بہت شوق کے ساتھ بالکل دل اکتایا ہوا نہ ہو, پہلے سے انسان وضو کر لے اور نماز کا ٹائم ہونے والا ہو اور اس کا انتظار کرے. اس کا بھی بہت فائدہ ہے اور اس کا بھی بہت ہمیں ثواب ملتا ہے کہ آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور نماز ہوگی اور آپ اچھے طریقے سے. کچھ لوگ بہت جلدی سے تیزی سے نماز کا فرض ادا کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. ہر چیز کو ایک ٹائم دینا چاہیے. قیام کا ٹائم ہوتا ہے, سجدے کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے, تو آپ اپنا جو اذکار پڑھ رہے ہیں وہ آپ مکمل کریں, ٹھیک طرح سے اس کو ادا کریں اپنے زبان سے. تو یہ سب کچھ جلد بازی میں نہ ہو, تو آپ نماز خشوع و خضوع سے ادا کریں گے تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر سوجن آ جاتی تھی. رحلت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت یہی تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. ترجمہ, اپنی نماز اور ملازموں کا خیال رکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے کہ ان کے قدم سوج جاتے تھے. زیادہ دیر تک جب انسان کھڑا رہتا ہے تو اس کے پیروں پہ سوجن آ جاتی ہے. رحلت کے وقت یعنی کہ دنیا سے پردہ کرتے وقت انہوں نے یہی فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ اپنی نماز اور ملازموں کا خیال رکھو. یعنی کہ ہم اپنی نماز کا تو خیال رکھیں, لیکن اگر ہمارے گھر میں, ہمارے آفس میں, ہمارے جہاں بھی ملازم ہیں جو کہ ہمارے کچھ لوگ انڈر ورک کرتے ہیں, انڈر کام کرتے ہیں, ہم لوگ کے انڈر, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھی, اگر وہ نماز کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں اور وہ چھوٹ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز ادا کریں, تو ضرور ان کو ٹائم دینا چاہیے اور اس ٹائم کا وقفہ دیتے ہوئے ان کو نماز ادا کرنے کا ایک پراپر ٹائم ضرور دینا چاہیے. نماز کے فرائض. نماز کے درست ہونے کے لیے 14 چیزیں ضروری ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی. یہ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں. ان میں سے 7 چیزیں تو وہ ہیں جن کا نماز سے پہلے اہتمام کرنا ضروری ہے. ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے. اور 7 چیزوں کا نماز کے دوران میں خیال رکھنا ضروری ہے. ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے. نماز کے درست ہونے کی بیٹا 14 چیزیں ہیں. ان میں سے اگر ایک بھی رہ جاتی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوتی. وضو سے لے کے جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے. یہ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں. ان میں سے 7 چیزیں تو وہ ہیں جس کا نماز سے پہلے اہتمام کرنا ہوتا ہے. نماز سے پہلے بھی کچھ چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے. جو چیزیں نماز سے پہلے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے, جو کہ شرائط شرط کی جمع ہے. اور 7 چیزوں کا نماز کے دوران خیال رکھا جاتا ہے. دوران مینس نماز پڑھتے ہوئے. ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے. جن چیزوں کا ہم دوران نماز خیال رکھتے ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے. نماز کے فرائض کی تفصیل درج ذیل ہے. شرائط نماز. تو پہلے آپ کو شرائط نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نماز سے پہلے 7 شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے, بہت ضروری ہے. نماز کے لیے انسان کا جسم پاک صاف ہونا چاہیے. نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا لباس صاف ستھرا ہو اور اس پر کوئی گندگی نہ لگی ہو. نماز کے لیے بیٹا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا جسم پاک صاف ہونا چاہیے. نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے نے جو بھی لباس پہنا ہوا ہو وہ صاف ہو اور اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی گندگی لگی نہیں ہونی چاہیے. جس جگہ پر نماز پڑھی جائے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. نماز کے وقت سطر چھپانا ضروری ہے. مرد کا سطر ناپ پیٹ کے نچلے حصے سے گھٹنوں تک ہوتا ہے اور عورت کا پورا جسم سوائے ہاتھ, پیر, پاؤں اور چہرے کے سطر. اسلام نے ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز مقررہ وقت کے اندر ہی پڑھی جائے. اگر نماز مقررہ وقت سے پہلے ادا کر لی جائے تو وہ نماز بالکل نہیں ہوگی, اور اگر وقت گزر جانے کے بعد ادا کی جائے تو وہ قضا تاخیر سے ادا کی گئی نماز ہوگی. نماز ادا کرنے کے لیے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. اگر کسی کو قبلے کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو وہ اندازے سے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. تو یہ تمام بیٹا ارکان شرائط نماز تھی.
تو جس میں بتایا گیا جگہ اور آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے، آپ کی ستر کے بارے میں بتایا گیا جو آپ کپڑے پہنیں گے، اور اسلام نے ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا وقت مقررہ پہ نماز ادا کرنا ضروری ہے، پہلے پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر اذان کے کافی دیر بعد پڑھی جائے گی جب ٹائم نکل جائے گا تو وہ قضا کہلائے گی، یعنی کہ تاخیر سے ادا کی گئی، تاخیر مطلب دیر سے ادا کی گئی نماز۔ نماز ادا کرنے کے لیے قبلہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں معلوم تو اندازے سے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز سے پہلے نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ ارکان نماز، ارکان نماز یہ نماز کے وہ 7 فرائض ہیں جن کو نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا، سلام پھیرنا۔ تو بیٹا یہ تمام ارکان ہیں نماز کے، جو کہ آپ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور قرات کرتے ہیں۔ قرات آپ مختلف صورتیں ہم پڑھتے ہیں، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، پھر ہم سجدہ کرتے ہیں، پھر ہم قعدہ بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ ارکان نماز۔ نماز کے فوائد، نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ باجماعت نماز کی ادائیگی سے مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق اور نظم و ضبط کی فضا قائم ہوتی ہے۔ نماز انسان میں پابندی وقت کی عادت پیدا کرتی ہے۔ نماز معاشرتی تعلقات کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی۔ تو بیٹا نماز پڑھنی ضروری ہے اور نماز کے مختلف فوائد بھی بتائے گئے ہیں۔ اب جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اپنی نماز اگر وقت پہ ادا کی جائے تو۔ اور اگر دل بے چین ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہم نماز ادا کر کے دعا کرتے ہیں اور اپنی پریشانیاں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور وہ ہماری پریشانیاں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ باجماعت نماز کی ادائیگی سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اب جیسے باجماعت نماز مرد پڑھتے ہیں، جاتے ہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، سب لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور پھر ایک نظم و ضبط کی فضا قائم ہوتی ہے، ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے، اپنے پرابلم ڈسکس کرتے ہیں، تو اس طرح سے ایک دوسرے سے میل جول بھی ہو جاتا ہے۔ نماز انسان میں پابندی وقت کی عادت ڈالتی ہے۔ اب جیسے کہ بیٹا ہر نماز کا ایک مقرر ٹائم ہے، تو ہمارا ہر کام کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پہ ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہم وقت پہ ادا کرتے ہیں تو ہمارا ہر کام بھی ٹائم پہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز معاشرتی تعلقات کے فروغ کا ایک ذریعہ ہے۔ اب جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارے تعلقات دوسرے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ جیسے مرد مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے تعلقات ایک دوسرے سے بہتر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح سے اچھی فضا قائم ہو جاتی ہے تعلقات کی۔ نماز قیامت کے دن نجات کا باعث ہے۔ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو یہ جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور ہمیں قیامت کے دن نماز بچائے گی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ اب آپ کا کام ہے، آپ کو چیپٹر ایکسپلین کر دیا گیا ہے، یہ مختصر سوالات اور جوابات دیے گئے ہیں آپ کو۔ یہاں پر آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے نماز کی اہمیت و فرضیت اور فضائل کا، اور اس کے بعد بیٹا آپ نے مختصر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، ڈیٹ ڈالنی ہے، اور بہت نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ لوگوں نے بیٹا یہ کام کرنا ہے تمام۔ اور شارٹ کوشچن جو مختصر سوالات ہیں وہ الگ کریں گے، اور تفصیلی سوالات الگ کریں گے۔ یہ آپ کے 2 سوال جواب ہیں۔ صلاۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے دعا کرنا۔ کوشچن نمبر 2 ہے نماز اسلام کا کون سا رکن ہے؟ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ کوشچن نمبر 3 ہے نماز کی تاکید کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کوشچن نمبر 4 ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ اپنی نماز اور ملازموں کا خیال رکھو۔ نمبر 5 ہے نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کرنا، قرات کرتے رہنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ کرنا اور سلام پھیرنا۔ اس کے بعد بیٹا یہ تفصیلی سوالات ہیں، تفصیلی سوالات کی بھی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، اور مختصر سوالات کے بعد آپ تفصیلی سوال و جواب کریں گے۔
رائٹنگ آپ کی صاف ہونی چاہیے. آپ لائن چھوڑ کر کام کریں گے اور پین سے کام کر رہے ہیں تو بہت سے بچوں کی تھوڑی سی رائٹنگ امپروو ہونے کی ضرورت ہے. تو بیٹا آپ ضرور گھر پہ آپ 1 پیج ڈیلی رائٹنگ کریں تاکہ آپ کی رائٹنگ مزید خوبصورت اور اچھی ہو سکے. تو یہ تفصیلی سوالات ہیں. نماز کے معنی و مفہوم بیان کریں. نماز کے معنی و مفہوم میں نماز فارسی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا اور اس کے معنی ہے دعا کرنا. شریعت کی اصطلاح میں نماز سے مراد قیام، رکوع، سجدہ اور خاص اذکار پر مشتمل ایسی عبادت ہے جو خاص اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد بیٹا یہ دوسرا کوشچن ہے، نماز کے 5 فوائد لکھیں. نماز کے فوائد ہیں، نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. باجماعت نماز کی ادائیگی سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط کی فضا قائم ہوتی ہے. نماز انسان میں پابندی وقت کی عادت پیدا کرتی ہے. نماز معاشرتی تعلقات کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ ہے. نماز قیامت کے دن نجات کا باعث ہے. اس کے بعد بیٹا یہ آپ کا تیسرا کوشچن ہے، نماز کی اہمیت و فضیلت پر ایک جامع نوٹ لکھیے. نماز کی اہمیت و فضیلت کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے. اور نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہی عمارت اسلام کی بنیاد ہے، گویا اسی پر دین کا دار و مدار ہے. قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ ترجمہ لکھیں گے، عربی لکھیں گے، ترجمے کی سائڈ ہیڈنگ ڈالیں گے. نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات خاص لوگوں پر مخصوص اوقات میں ہی فرض ہیں، لیکن نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان کو نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں. بیماروں، کمزوروں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو بھی جنگ کے دوران میں وقت ہو جانے پر نماز ادا کرنے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا. بیٹا یہ آپ کے مختصر اور تفصیلی سوال جواب تھے، یہ آپ کریں گے. اور اس کے بعد بیٹا آپ یہ درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں گے. یہ آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں آپ اپنی بلینک لکھیں گے اور آپ کو آپشن دیے گئے ہیں اور کریکٹ آپشن پہ آپ صحیح کا نشان لگا دیں گے. تو یہ کام آپ بیٹا نہایت جو آپ کا ماہ مئی کا ہے، یا آپ اپنی چھٹیوں میں آپ اپنا کام کمپلیٹ کر کے لے کر آئیں گے تاکہ جب اسکول اوپن ہو تو آپ کا کام چیک ہو جائے. تھینک یو.